بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل آؤ سوچیں ذرا میں آپ کو خوش آمدید۔ وطن کو کچھ نہیں خطرہ، نظام زر ہے خطرے میں۔ وطن کو کچھ نہیں خطرہ، نظام زر ہے خطرے میں۔ حقیقت میں جو راہزن ہے وہی رہبر ہے خطرے میں۔ جو بیٹھا ہے صف ماتم بچھائے مرگ ظلمت پر، جو بیٹھا ہے صف ماتم بچھائے مرگ ظلمت پر، وہ نوحہ گھر ہے خطرے میں، وہ دانشور ہے خطرے میں۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا ہے، اور آج قوم سے خطاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی ان کے ہمراہ تھیں، اور کل جو سی سی پی او لاہور ڈوگر صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اس حوالے سے انہوں نے قوم سے بات کی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس پر بہت اہم اسٹینڈ لیا ہے، اور اس پر بات کریں گے، آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی کچھ مطالبات رکھے ہیں اور کچھ یاد دہانیاں کروائی ہیں عدلیہ کو، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج مریم نواز نے پھر ایک مرتبہ اداروں پر چڑھائی کی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب کی ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین، آپ کو آخر میں بتائیں گے کہ عدلیہ نے بھی ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور یہ خبریں کئی جگہ سے آئی ہیں، کئی نامور صحافیوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے، تو وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے جو عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا، اور انہوں نے آج واضح طور پہ کہا کہ یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، جو فون ٹیپ ہو رہے ہیں، پہلے تو قانوناً جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا نا، سوموٹو لینا چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، جو پرویز الہی صاحب کی آڈیو لیک ہوئی تھی، تو پہلے تو تحقیقات اس چیز پہ ہوتی ہیں کہ آپ نے فون ٹیپ کیے کیسے، کس کی اجازت سے کیے، کیونکہ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے کسی کے بھی فون کو ٹیپ کرنا۔ اگر آپ کو فون ٹیپ کرنا ہی ہے تو پہلے جو انٹیریئر منسٹر ہے یعنی وزیر داخلہ ہے، وہ عدلیہ سے اجازت لے گا۔ عدلیہ اگر اجازت دے گی تو اس کے بعد وہ فون ٹیپ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوا، یہاں تو بس فون ٹیپ کیا، آڈیو ریلیز کی، اور پھر اب عدلیہ سے نوٹس لینے کا کہا جا رہا ہے، تو عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے، اس چیز پہ صرف نہیں لینا چاہیے کہ اس آڈیو میں کہا کیا گیا، پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے آڈیو ریکارڈ کس کے کہنے پر ہوئی، کس کے اجازت سے ہوئی، کس مقصد سے ہوئی، کس نے ریکارڈ کی، اور پھر کس نے رانا ثناء اللہ صاحب کو دی، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ان سے سوال پوچھنے کے بجائے کہ یہ آڈیو تمہارے پاس کیسے آئی اور تم نے کیوں ٹیپ کیا موبائل، انہوں نے یہاں آ کے ریلیز کر دی اور پورے قوم میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ تو تحقیقات پھر اس طرح سے آگے بڑھنی چاہیے، عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ عدلیہ کے کردار پر بھی ایک سوالیہ نشان لگانے کی کوشش کی گئی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ تو عدلیہ کو اس پر سٹینڈ لینا چاہیے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ وہ اس کے خلاف عدالت میں جائیں گی، عدلیہ سے رجوع کریں گی، جو ان کی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے ان کا فون ٹیپ کر کے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ فیئر ٹرائل ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور 4 ماہ پہلے میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی تھی، جب ان کی اور ان کی اہلیہ کی آڈیو لیک ہو رہی تھی، تو عمران خان صاحب نے بتایا کہ میرے اور جو میرے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، ان کے ساتھ جو میں بات کرتا تھا وہ آفیشیل لائن ہوتی تھی، تو اگر اس کو بھی ریکارڈ کر کے اس کو بھی لیک کیا جا رہا ہے، تو پھر اگر ملک کے جو اہم معاملات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، تو وزیر اعظم تو آفیشیل لائن ہی یوز کر کے بات کریں گے نا، تو اگر وہ بھی ٹیپ ہو رہی ہیں تو پھر ملک کی سیکیورٹی کس حد تک خطرے میں، اس کا اندازہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب نے بھی عدلیہ سے درخواست کی کہ پھر سے پٹیشن اپنی جو ہے، ایک ہفتہ پہلے انہوں نے دوبارہ سے اس پٹیشن کو سننے کے لیے ایک اور درخواست دائر کی، اور آج پھر عدلیہ سے درخواست کی ہے کہ اس حوالے سے میری پٹیشن کو سنا جائے، اور جو آڈیو لیک اور ویڈیو لیک میں کردار ادا کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور اب تو سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ آڈیو اور ویڈیو کا گورکھ دھندا کرتے تھے۔
تو اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے جو صدر مملکت کو خط لکھا ہے، تو اب صدر صاحب بھی ذرا ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، دلیری دکھائیں اور اپنا جو ان کے حق ہیں استعمال کریں۔ اور صدر کے خلاف ہو گئی ہے، اب پوری کی پوری پی ڈی ایم نے اپنی توپوں کا رخ صدر کی طرف موڑ دیا، کیونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کے حوالے سے مشاورت کے لیے ان کو بلایا، چیف الیکشن کمشنر کو، اور الیکشن کمیشن نے کمال حد درمی سے ان کے خط کے جواب میں جانے سے معذرت کر دی اور ان سے کسی بھی قسم کی مشاورت کرنے سے معذرت کر دی۔ صدر جو کہ مملکت کا سربراہ ہے، اس کی بات ایک آئینی ادارہ نہیں مان رہا، تو آپ آئین اور قانون کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ان زیادتی کی جا رہی ہے آئین اور قانون کے ساتھ۔ تو صدر صاحب کو بھی اب چاہیے کہ کوئی سٹینڈ لیں، آپ صدر ہیں ملک کے، آپ سب سے بڑا عہدہ ہے ملک کا، تو آپ اس طرح اگر بلیک میل ہو جائیں اور دب جائیں ان چھوٹے موٹے لوگوں سے، تو پھر آپ کے صدر ہونے کا کیا فائدہ؟ اور جیسے شیخ رشید نے کہا کہ اگر آپ الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو استعفیٰ بھی دے دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے آج پھر سے ایک مرتبہ عدلیہ پر اور اداروں پر تیر برسائے ہیں تنقید کے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہاتھ نواز شریف کے لیے آہنی تھے وہ عمران خان صاحب کے لیے موم کیوں ہیں؟ عدلیہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، عدلیہ پر تنقید کی، اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بعد اب عمران خان عدلیہ کے کندھے پر سوار ہو کر اقتدار میں آنا چاہتا ہے۔ نون لیگ کا شروع سے وتیرا رہا ہے، اور یہ جو پرویز الہی کی جو آڈیو لیک کی گئی ہے یہ بھی اسی سلسلے میں ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے عدلیہ کو دباؤ میں لینے کی۔ اور اس کے علاوہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو دباؤ میں لینے کے لیے ان کا جو داماد ہے علی افضل شاہی غالباً ان کا نام ہے، ان پر طرح طرح کے کیسز بنانے لگ گئے ہیں تاکہ ججز کو دباؤ میں لایا جائے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نون لیگ کا یہ کام نہیں ہے کہ ججز کو دباؤ میں لایا جائے، نون لیگ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، تو آپ شاید سپریم کورٹ پہ حملے والا دن بھول گئے ہیں جب نون لیگ کے گنڈوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا۔ تو یہ دن یاد رکھیے کہ کس طرح سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا دباؤ بڑھانے کے لیے اپنے۔ تو اس حوالے سے اب عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا، اس پر توہین عدالت کا نوٹس ہو چکا تھا۔ اب مریم نواز ایک ہفتے میں یہ غالباً چوتھی پانچویں بار ہے، تو کیا ان پر بھی کوئی توہین عدالت کا کیس بنے گا یا نہیں، یہ دیکھنے لائق بات ہوگی۔ لیکن عمران خان صاحب نے آج پوری قوم کو عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے، کیونکہ جس طرح نون لیگ تواتر سے عدلیہ پر حملے کر رہی ہے تو وہ عدلیہ کو جلد دباؤ میں لانا چاہتی ہے اور اپنے مرضی کے فیصلے کروانا چاہتی ہے۔ جب سے لاہور ہائی کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق آئین سے باہر بھی جا کر فیصلہ نہیں کیا، آئین اور قانون میں رہتے ہوئے 90 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے، تب سے نون لیگ اور پی ڈی ایم عدلیہ مخالف ٹرینڈ چلانے میں مصروف ہو گئی ہے، کیونکہ الیکشن سے ڈرتے ہیں یہ لوگ، یہ الیکشن میں بالکل بھی نہیں جانا چاہتے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا اور الیکشن کی تاریخ دے نہیں رہے پنجاب اور کے پی کے میں، اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہے ووٹر چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ ووٹر چٹان کی طرح نہیں کھڑا، ووٹر اس دفعہ آپ پر چٹان پھینکے گا ووٹ کی صورت میں۔ آپ نے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، ایک جھوٹا نعرہ تھا وہ بھی، کیونکہ تاریخ آپ کی رہی ہے بھاگنے کی۔ جب ووٹر کو آپ کی ضرورت ہوتی تھی آپ بھاگ جاتے تھے، آپ مشرف کے دور میں بھاگے، آپ 2016 میں پاناما کے بعد بھاگے، آپ اب 2020 میں پھر بھاگے، آپ کے بھاگنے کی ایک تاریخ رہی ہے۔ تو ووٹر اب آپ کو جان چکا ہے، وہ جانتا ہے کہ جب آپ کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے تب آپ یہاں جاتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے آپ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور آپ کی حکومت نہیں ہے تو بتا دیجئے پھر کون حکومت کر رہا ہے۔ جیسے تو آپ کے نمائندگان کہتے تھے کہ 28 نومبر کے 29 نومبر کے بعد سے ہماری حکومت آئی ہے، پہلے تو ہمارے پاس حکومت نہیں تھی، لیکن اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی آپ کی حکومت نہیں ہے، تو اب کس کی حکومت ہے یہ عوام کو بتا دیجئے، ذرا مہربانی کیجئے۔ تو ناظرین، جیل بھرو تحریک کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا وہ آپ کو بتائیں گے، تو اس حوالے سے اب بالکل تیاریاں اپنے آخری مراحل میں ہیں، اور
پی ٹی آئی نے لوگوں کو موٹیویشن دینے کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت دلچسپ اور شاید الگ انداز سے کسی بھی تحریک کو شروع کرنے کا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ جب بادل جبر کا گہرا ہو اور سوچوں تک پر پہرا ہو، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس اور نظام اشراف کا مہرا ہو، جب نسلوں تک سنوائی نہ ہو، تاریخ قانون کا چہرہ ہو، جب کرن امید کی مٹ جائے، تو جیل چلو زندان پر ہو، جہاں بلکیں مائیں سڑکوں پر اور سر مجرم کے صحرا ہو، جہاں جواں ہو اڑنے کو بتا بہت، لیکن پروں پر زنجیروں کا پہرا ہو، جب کفر لگے ہو ہونٹوں پر، اور سچ بھی جرم ہی ٹھہرا ہو۔ تو آزادی بس نام کی ہے، یہ آزادی کس کام کی ہے؟ اس آزادی سے بہتر ہے جیل بھرو اور خوف کا بت توڑو۔ جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ایک ویڈیو بنائی ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے، لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے۔ ہم آپ کو جیسے شروع میں کہا تھا کہ ایک آپ کو خبر دیں گے، عدلیہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، تو وہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ عدلیہ آئین کے ساتھ رہے گی۔ عدلیہ نے کسی بھی قسم کا دباؤ لینے سے انکار کر دیا ہے اور عدلیہ نے اس دفعہ آئین اور قانون کے مطابق چلنے کو ترجیح دی ہے۔ تو اگر آئین اور قانون کے مطابق تو چلنے لگی عدلیہ، تو نون لیگ اور پی ڈی ایم کے جو ارمان ہیں عمران خان صاحب کو نااہل کرانے کے، ان کو جیل بھیجنے کے، ان پر تشدد کرنے کے، وہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور اس کے بعد جو مریم نواز صاحبہ کی چیخیں نکلنے والی ہیں وہ بھی سننے والی ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔